اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور اے رسول مکرم یاد کیجئے جب اللہ نے تمام نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ میں تم کو جو کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ عظیم رسول آ جائیں جو اس چیز کی تصدیق کرنے والے ہوں جو تمہارے پاس ہے، تو تم ان پہ ضرور بضرور ایمان لانا اور ضرور بضرور ان کی مدد کرنا۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اور میرے اس بھاری عہد کو قبول کر لیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کر لیا۔ فرمایا بس گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، پھر اس کے بعد جو عہد سے پھرا سو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ سامعین محترم، سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 81 ہے کہ جس میں اللہ پاک نے ایک عظیم الشان معاہدے کا، عہد و پیمان کا ذکر فرمایا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے، خوبی کی بات یہ ہے کہ یہ جو عہد لیا گیا تھا اس کے لیے باقاعدہ ایک محفل سجائی گئی تھی، اور اس محفل کے جو شرکاء تھے وہ کائنات کے عظیم ترین لوگ تھے، اور جس میں تمام انبیاء کرام شامل تھے، اور اس محفل کو، اس مجلس کو منعقد کرنے کا جو سبب تھا وہ یہی معاہدہ تھا جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کیجئے جب اللہ نے میثاق لیا نبیوں سے، اور وہ میثاق کیا تھا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت عالم ارواح میں دو معاہدے ہوئے۔ ایک تو معاہدہ الست تھا کہ تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں، تو قالوا بلا، تو ان سب نے کہا، یہ سب سے تھا یہ معاہدہ۔ اور دوسرا یہ معاہدہ نبیوں کے ساتھ تھا جو خاص تھا اور کسی خاص کے لیے تھا۔ تو فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، معاہدہ یہ ہے کہ جب میں تمہیں عطا کروں ایک کتاب اور حکمت، آپ دنیا میں جائیں، اعلان نبوت کریں، آپ کے پاس حکمت ہو، کتاب ہو جو اللہ کی طرف سے آئی ہو، آپ اس کی تبلیغ کر رہے ہوں، لوگوں کو اس کی طرف بلا رہے ہوں، ایسے میں ثم جاءکم رسول، پھر آ جائے تمہارے پاس ایک عظیم الشان رسول، مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس ہے اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہو، تو پھر اے نبیو معاہدہ یہ ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم اس نبی پر ایمان بھی لانا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اس کی مدد اور نصرت بھی کرنا اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں، وہ ذات ہیں، وہ عظیم الشان رسول ہیں کہ جن کے بارے میں یہ معاہدہ کیا جا رہا ہے ہر نبی اور ہر رسول سے، کہ اگر اس کے زمانے میں نبی آخر الزماں آ جائیں تو پھر اس پر یہ پابندی ہے کہ پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ مجھ پر ایمان لاؤ، میرے رب پر ایمان لاؤ، اب انہوں نے یوں کہنا ہے کہ میں محمد عربی پر ایمان لاتا ہوں، اور جو ان کا مشن ہے میں اسے اپنا مشن بناتا ہوں، جو ان کا مقصود ہے وہ میرا مقصود ہے، اور میں ان کے ساتھ شامل ہو کے ان کا ہاتھ بٹاؤں گا، ان کے ساتھ مدد کروں گا۔ یہ وہ عزت ہے، وہ عزت افزائی ہے، وہ کرامت ہے، اور وہ اعجاز ہے مقام رسالت کا جو اور کسی کے حصے میں نہیں آیا، اور اللہ پاک نے ایک مرکزی حیثیت، افضل ترین حیثیت اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ اس میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو نقطے ہی نقطے نکلتے ہوئے نظر آئیں گے عظمت رسالت کے، کہ اہتمام دیکھیے، اور اس مجلس کے شرکاء کو دیکھیے، اور موقع محل دیکھیے عالم ارواح، تو ہر پہلو جو ہے وہ عظمت رسالت کی طرف اشارہ کرے گا۔ اور ایک دلچسپ اور لطیف نقطہ اور اشارہ اگر میں کر دوں اس طرف، تو یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ اس میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ سارے نبیوں اور سارے رسولوں سے یہ عہد تو لیا گیا کہ اگر تمہارے زمانے میں کوئی نبی آ جائے تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے، اور وہ نبی آخر الزماں ہیں، مگر حضور سے ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا کہ اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ جائے تو آپ نے اس پہ ایمان لانا ہے۔
اس کا نتیجہ لازمی یہ نکلا کہ حضور آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے۔ تو لفظ خاتم النبیین کے ساتھ تو قرآن میں سورہ احزاب آیت نمبر 40 بات کرتی ہے ختم نبوت پہ، اور یہ اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں قرآن کریم میں جن کا لازمی تقاضا حضور کی ختم نبوت کا عقیدہ ہے کہ حضور آخری نبی ہے۔ اسی لیے ہر نبی حضور کے بارے میں تو بات کرتا تھا یا حضور کی بشارت دیتا تھا یا اپنے بعد آنے والے نبی کی بھی بشارت دیتا تھا، جیسے حضرت یحییٰ جو ہے حضرت عیسیٰ کی بشارت دے رہے ہیں، حضرت عیسیٰ حضور علیہ السلام کی بشارت دے رہے ہیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، مگر ہمارے نبی نے اپنے بعد کسی نبی کی بشارت نہیں دی۔ نبیوں کی ریت اور نبیوں کا طریقہ یہ تھا، وہ بشارت دیتے تھے کہ میرے بعد فلاں آئے گا، لیکن حضور نے بشارت کے بجائے اس کے راستے کو خود بند کیا۔ آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آپ نے کہا کہ میں وہ اینٹ ہوں جو عمارت میں لگائی گئی ہو اور ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھ دی گئی ہو، تو لوگ اس کو دیکھ کر کہیں کہ اگر یہ اینٹ لگ جاتی تو عمارت مکمل ہو جاتی۔ حضور نے فرمایا یہ قصر نبوت کی عمارت اور نبوت کی محل کی میں آخری اینٹ ہوں۔ جیسے آخری اینٹ لگ جانے کے بعد اگر کوئی ایک کلر اور ایک ذرہ بھی آپ اس دیوار پہ لگائیں گے تو وہ اضافی لگے گا، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو میرے بعد اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بعد اگر نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ حضرت علی سے کہا کہ تم میرے بعد ہارون کی طرح ہو، لیکن ہارون تو نبی تھے لیکن تم نبی نہیں ہو۔ یعنی وضاحت کی حضور علیہ السلام نے کہ آپ نے یہ بھی بتا دیا میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی، پھر ملوکیت ہوگی، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، حتیٰ کہ قیامت کی نشانیاں، قیامت تک حضور نے سب کچھ بتا دیا مگر کسی نبی کا ذکر نہیں کیا۔ اسی لیے صحابہ کرام نے اگر کسی نے نبی بننے کی کوشش کی، جیسے مسلمہ کذاب ہے، تو اس کے خلاف وہ شدت سے لڑے۔ ایک بھی صحابی کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے۔ تو پھر یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ یہ شیطان کے دماغ سے آیا اور شیطان کے اعلیٰ کاروں میں یہ تقسیم ہوا۔ تو یہ آیت میثاق جو ہے یہ آیت عظمت مصطفیٰ بھی ہے اور یہ آیت ختم نبوت بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو ظاہر کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل کی گئی۔ اچھا، ابھی تو ہم نے آدھی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ان پہ ایمان لانا اور ان کی نصرت کرنا اور ان کی مدد کرنا۔ اب آپ اس کے بعد کا انداز ملاحظہ کیجئے، قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اللہ پاک نے فرمایا اے نبیو کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ حالانکہ اللہ اگر نبیوں سے کوئی بات کہہ دے تو پھر انکار کی مجال نہیں ہوتی اور انکار کا امکان بھی نہیں ہوتا۔ نبی تو بالکل اپنے رب کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے، وہ کوئی کسی چیز میں نافرمانی نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود یہ انداز اپنانا، قال اقررتم، کیا تم نے اقرار کیا، یہ انداز عظمت مصطفیٰ ہے، حضور کی عزت افزائی ہے یہ۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي، اور تم نے جو ہے وہ میرے اس بھاری عہد کو قبول کر لیا، یہ بوجھ جو عہد کا تم پر ڈالا ہے کیا تم نے قبول کیا؟ یہ دو باتیں اللہ پاک نے پوچھی، اقررتم وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي، قَالُوا أَقْرَرْنَا، نبیوں نے کہا ہم نے اقرار کیا، ہم نے تسلیم کیا، ہم نے اس آپ کے عہد کو قبول کیا، اور یہ جو حضور علیہ السلام کے افضل الرسل ہونے کا بھی اعلان ہے۔ قال، تو اللہ پاک نے کہا فاشہدوا، تو ٹھیک ہے پھر تم گواہ ہو جاؤ کہ تم نے اس کا اقرار کر لیا ہے، تم نے اس کو قبول کر لیا ہے، اس کے تم گواہ بن جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور صرف تم گواہ نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اور پھر آپ تاکید دیکھیے، فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، اور جو اس کے بعد پھرا
فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہی لوگ ہیں پھرنے والے جو فاسق ہیں۔ تو یہ انداز نبیوں کے اجتماع سے اس طرح کی بات کی گئی ہو، ایسا اسلوب ہوتا نہیں ہے، لیکن اس مقام پہ خاص طور پہ ایک تاکید تھی، یہ دنیا کو دکھانا اور بتانا مقصود تھا کہ میں نے بے شمار نبی بھیجے ہیں اور بے شمار رسول بھیجے ہیں، لیکن سن لو آمنہ کے لال کو نبیوں کا نبی اور رسولوں کا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ تو یہ ہم سب کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ حضور کے بارے میں نبیوں سے اس طرح عہد لیا گیا، تو مجھے بتائیے ہم پر کس طرح کی پابندی ہوگی کہ ہم نقش قدم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کریں اور دائیں بائیں نہ پھٹکیں۔ اتنی بڑی نعمت مل جانے کے بعد جس نے کفران نعمت کیا اور نعمت مصطفیٰ کی قدر نہ کی، وہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں صاحب گنبد خضرا سے جوڑے رکھے، نبیوں کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے جس طرح حضور کی بشارتیں دی، اس عہد کو پورا کیا، اللہ ہم نے جو ہمارے ساتھ جو اللہ نے حضور کے بارے میں عہد کیا ہے، اللہ ہمیں اس عہد کو پورا کرنے کی، نبھائے رکھنے کی، اور اپنے ذہن میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظمت اور شان کو زندہ و جاوید رکھ کر ان کے نقش قدم پہ چلنے کی، اطاعت کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔